حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں کسی غزوے میں تھے۔ وہ غزوہ کیا ہے؟ غزوۃ الرقاع، اس میں تھے تو ایک شخص نے کیا ہے قسم کھا لی کہ میں کیا ہے کسی صحابی کا خون بہائے بغیر نہ جاؤں گا نہیں۔ یعنی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی 7 صحابہ تھے تو اس لشکر میں جتنے سارے صحابہ آئے تو اس بندے نے قسم کھا لی جو ان کے مد مقابل تھا مسلمانوں کے، کہ میں کسی صحابی کا خون بہائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ کیا لشکر اسلام کے پیچھے چلتا رہا، ان کا یعنی پیچھا کرتا رہا۔ تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہیں گھاٹی میں اتر گئے۔ گھاٹی میں اترے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جی آج جو یہاں پر پہرا دے گا؟ یعنی ہم گاڑی میں اندر جائیں گے، آرام کریں گے یا کچھ بھی تھوڑا بہت آرام کریں گے، بیٹھیں گے، تو کوئی ایسا سپاہی ہونا چاہیے جو پہرا دے، دشمنوں کی خبر رکھے، اگر کہیں پر کوئی نقصان ہو رہا تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم جلدی سے تیار ہو جائیں۔ تو 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تیار ہو گئے، حضرت سیدنا عثمان بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ گھاٹی میں اتر جائیں اور صحابہ کرام کو گھاٹی میں اتار دیں، ہم کیا کریں گے پہرا دیں گے، کوئی بھی آپ کی جان کے اوپر خطرہ نہیں آئے گا، اگر کوئی ہمیں ایسی بات محسوس ہوگی تو ہم انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو خبردار کر دیں گے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اس گھاٹی کے اندر چلے گئے اور آرام کرنے لگے، یا اپنا کام کاج کرنے لگے، بیٹھنے لگے۔ تو وہ رات کا ٹائم تھا، اب صحابہ نے یہ جو 2 تھے انہوں نے باری مقرر کر لی، حضرت سیدنا عثمان بن یاسر اور حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باری مکمل کر لی کہ ساری رات تو ہم دونوں جاگ نہیں سکتے، اب یہ کرنا ساری رات کے مثال کے طور پر اگر 6 گھنٹے جاگنے تو 3 گھنٹے میں آرام کر لیتا ہوں، پھر کیا ہے تم آ کر مجھے اٹھا دینا اور 3 گھنٹے تم جا کر سونا اور 3 گھنٹے آ کر میں جاگ لوں گا، یعنی کر لوں گا اپنی باری۔ تو حضرت سیدنا عثمان بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو آپ نے کیا ہوا 3 گھنٹے کر کے پھر کیا حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا کہ آپ کریں۔ تو حضرت سیدنا عثمان بن یاسر وہ سو گئے اور آپ کی باری آئی نا تو کہا کہ رات کا دیر بھی ہے، کون کیا کرے گا، میں تب تک فارغ ٹائم کیا کروں گا۔ یہ تھے اللہ والوں کی باتیں۔ کیا کیا؟ رات کو ڈیوٹی کرنی ہے، حضور علیہ السلام کے پہرے داری کرنی ہے، جاگنا ہی ہے، تو کیا کیا وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ وہ تھے جو آج کل ہمارے یہاں جیسے رات کو ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں بھائی موبائل ہو اور موبائل میں بیٹھ کر ہم اپنی یعنی گپے شپے لگائیں یا کوئی بھی فحاشی یا کوئی بھی دیکھیں، موبائل ہو تاکہ ہمارا ٹائم پاس ہو اور جلدی صبح ہو جائے، ہم ڈیوٹی سے دستبردار ہو جائیں اور گھر چلے جائیں۔ لیکن صحابہ کیا ہے ڈیوٹی تو کرنی ہے، کیوں نہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، وضو کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ شوق آج کی ہماری نیو جنریشن میں نہیں ہے۔ جنریشن تو کیا کسی لوگوں میں نہیں ہے، رات گزارنی ہے، بیٹھنا ویسے ہی ہے تمہیں، تو کیا ہے تسبیح لے کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، ذکر الہی کرو، مصلی بچھا کر نماز پڑھ لو، تمہیں جاگنا ویسے ہی ہے، کیوں نہ اپنی رات کو سہانی رات بنا دے۔ تو صحابہ کا شوق ایسا ہوتا تھا، حضور علیہ السلام نے کوئی کام لگایا، جب رات کی باری آ گئی نا تو کہ اللہ تعالیٰ کے در پر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب جس مد مقابل جو ان کا دشمن تھا نا، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی صحابی کا خون بہائے بغیر یہاں سے جاؤں گا نہیں، تو اس نے کیا کیا، دیکھا موقع اچھا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تو اس نے مسلسل تیر چلاتا رہا، لیکن کیا ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تیر کو نکال کر وہیں سے نماز شروع کر دی، نماز کو توڑا نہیں، آخر کار لہو لہان ہو گئے خون سے، لیکن نماز کو نہیں توڑا۔ جب نماز مکمل ہو گئی نا پھر دیکھا وہ جو دشمن تھا وہ تو بھاگ گیا، پھر حضرت سیدنا عثمان بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو جگایا، کہا کہ اٹھو اب تم کیا ہے بیٹھ جاؤ، میں خون سے لہو لہان ہو گیا۔ تو کہا کہ عثمان بن یاسر نے فرمایا کہ آپ کو جب پہلا تیر لگا تھا، دشمن نے حملہ کیا تھا، تو آپ مجھے بتا دیتے نا کہ آپ پر حملہ ہوا ہے، خون نکل رہا ہے، اتنی ساری مشقتیں آئی ہیں، آپ مجھے بتا دیتے، میں اٹھ جاتا اس کا
یعنی مقابلہ کرتے ہیں، اس کو دور بھگانے کی کوشش کرتا، آپ نے کیوں نہیں مجھے جگایا؟ آہا کتنا ہی خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں نے آپ کو جگایا اسی لیے نہیں، میں نے اپنی نماز کو توڑا اس لیے نہیں کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر اس کی طرف دھیان دینے میں وہ لطف نہیں آیا، وہ قرار نہیں آیا، وہ بات پسند نہیں آئی کہ میں اپنے رب کا کلام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں، تو میں نے اپنے قرآن کو پڑھنا یہ مناسب سمجھا، نہ کہ اپنے درد کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو کیا ہے، اس صحابی نے یہ قرآن سے محبت کا نتیجہ ہے، لہو لہان ہو گئے لیکن کیا ہے، قرآن کو پڑھنا نہیں چھوڑ دیا۔ اب جیسے یہ حدیث مبارکہ کتاب الوضو میں لے کر آئے نا، جیسے ہم حنفی ہیں تو حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ اگر نماز میں ذرہ برابر بھی یعنی اتنا خون نکل گیا کہ بہہ جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ہم حنفیوں کا طریقہ ہے، نماز میں یا کسی کے حوالے سے نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی چلا گیا۔ اسی طرح آپ نے وضو کیا یا کوئی ایسا زخم لگا جس کی وجہ سے خون نکلا اور بہہ گیا تو کیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا؟ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا خون نماز میں اس کے علاوہ بہہ بھی جائے نا، نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ وہ کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیکھو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی کا کتنا خون بہا لیکن کیا ہے، آپ نے نماز کو جاری رکھا اور نماز پڑھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں اگر خون بہہ جائے تو نہ نماز ٹوٹتی ہے اور نہ ہی وضو جاتا ہے۔ اور ہم حنفی کہتے ہیں کہ کیا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس کے بہت سارے جوابات ہیں، علماء کرام اس کے بارے میں بہت سارے جوابات دیتے ہیں کہ اس کا یہ ہے کہ جو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں توڑی تھی نا، وہ اس وجہ سے کہ آپ عالم استغراق میں تھے۔ عالم استغراق یعنی نماز میں آپ کو ایسا تو شوق، ایسا تو لطف، ایسا تو مزہ آیا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جیسے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ تیر لگا، بہت کوشش کی، یعنی درد ہو رہا تھا تو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کیا ہے، جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہوں گے نا تب آپ وہ تیر نکالیے گا، تب ان کو پتہ نہیں چلے گا، ویسے بہت درد ہو رہا تھا، جب نماز میں چلے جائیں تب آپ نکالیے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں گئے ہوں گے، اس تیر کو نکالا ہوگا تو خون بھی بہا ہوگا، اور بھی بہت سارے خون بہا ہوگا، اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے ہوں گے، تو الغرض خون تو نکلا ہوگا، نماز تو ٹوٹ جاتی، لیکن کیا عالم استغراق، نماز میں ایسا تو لطف آ رہا تھا، ایسا تو قرار آ رہا تھا کہ ان کو دنیا معافیہ کی خبر ہی نہیں تھی۔ اور عالم استغراق میں جس سے جو کام سرزد ہو جائے نا، جو کام کر لیں تو وہ دوسروں کے لیے دلیل نہیں ہوا کرتے کہ بھئی آپ کا بھی یہی ہے کہ آپ بھی نہیں، یہ دوسروں کے لیے دلیل نہیں ہوتی۔ اور یہاں علماء کرام فرماتے ہیں، یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت یہ مسئلہ پتہ ہی نہ ہو کہ نماز میں اگر خون نکلتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو چلا جاتا ہے، تو کیا پتا حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہ ہو۔ اور یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تو آپ کو مسئلہ پتہ ہو لیکن اس وقت بھول گئے ہو، اس وجہ سے کیا ہے، اور بھی بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن کیا یہ دونوں طرف سے اگر آپ شوافع کے مقلد ہیں تو آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تکلیف کی ہے، جو جوابات دیے ہیں، جو ان کا مذہب ہے اس کے اوپر عمل کریں، اور اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی طریقے پر عمل کریں کہ نماز میں اگر خون بہا تو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں کیا کرے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔